بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے عربی گرامر کورس کے چوتھے حصے میں آج سے ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے غیر صحیح افعال۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی فعل کم سے کم 3 حروف پر مشتمل حروف مادہ رکھتا ہوگا، یعنی اس کو ہم حروف اصلی بھی کہتے ہیں، حروف مادہ بھی، یا روٹ ورڈ بھی۔ عربی زبان میں کوئی بھی فعل اپنے حروف مادہ کے اعتبار سے 2 قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو اسے ہم کہیں گے صحیح فعل یا پھر غیر صحیح فعل۔ ابھی میں آپ کے سامنے غیر صحیح فعل کو ڈیفائن کرتا ہوں، یعنی اس کی تعریف کرتا ہوں، تو انشاءاللہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ایک فعل غیر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہوگا۔ غیر صحیح فعل کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ یہ خاص طور پر پوائنٹ نوٹ کریں کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں یہ 3 صورتیں آپ کو نظر آئیں، 3 شکلیں نظر آئیں، جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ایسے فعل کو ہم غیر صحیح فعل کہتے ہیں۔ پہلی صورت یا شکل یہ ہو سکتی ہے کہ فعل کے حروف مادہ میں کوئی حمزہ آپ کو نظر آئے۔ اب حروف مادہ میں حمزہ آپ کو فا کلمہ کی بھی جگہ نظر آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ بھی، اور لام کلمہ کی بھی جگہ۔ کسی بھی جگہ اگر حروف مادہ میں حمزہ نظر آ جائے تو کہہ دیں کہ یہ فعل غیر صحیح فعل ہے۔ ابھی آگے میں اس کی مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فعل کے حروف مادہ میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے، یعنی ایک حرف کی تکرار اگر آ جائے تو ایسے فعل کو بھی ہم غیر صحیح فعل کہتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فعل کے حروف مادہ میں اگر حرف علت آ جائے۔ اب حرف علت آپ یاد رکھیں کہ واو اور یا کو ہم عام طور پر حروف علت کہتے ہیں، تو اگر فعل کے حروف مادہ میں کہیں پہ واو یا آ جائے تو بھی آپ اس فعل کو غیر صحیح فعل کہیں گے۔ تو یہ 3 صورتیں آپ یاد رکھیں گے کہ اگر تو ان 3 میں سے کوئی ایک صورت آپ کو نظر آ جائے فعل کے حروف مادہ میں تو سمجھ لیں کہ یہ فعل غیر صحیح ہے، ادروائز وہ فعل کیا ہوگا؟ صحیح فعل ہوگا۔ اب یہ 3 صورتیں میں تھوڑا سا تفصیل ان کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے ہم محموز کہتے ہیں۔ اب حمزہ فا کلمہ کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ بھی، لام کلمہ کی جگہ بھی۔ تو جیسا کہ فا کلمہ کی مثال امرا، عین کلمہ کی جگہ حمزہ کی مثال سعلا، اور لام کلمہ کی مثال کرا، یہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فعل کو غیر صحیح فعل کہیں گے، اور غیر صحیح فعل کی یہ کون سی قسم ہوگی؟ محموز۔ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں کسی حرف کی تکرار ہو، حرف ریپیٹ ہو رہا ہو، یعنی 2 مرتبہ آ جائے تو اسے ہم مضاعف کہتے ہیں، اسے ہم مضاعف کہتے ہیں۔ اب وہ تکرار فا اور عین کلمہ کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، عین اور لام کلمہ کی جگہ بھی، اور فا اور لام کلمہ کی جگہ بھی، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوں گے جہاں پہ عین اور لام کلمہ کی جگہ تکرار آ جائے، جیسے مثال آپ کے سامنے فارارا، تابابا، حازازا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے آگے چل کر، ایک پورا لیکچر ہوگا ہمارا انشاءاللہ مضاعف پہ۔ تیسری قسم غیر صحیح افعال کی تیسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھی کہ فعل کے حروف مادہ میں حرف علت یعنی واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو ایسی صورت میں غیر صحیح فعل کو ہم معطل کہیں گے۔ اب معطل کی پھر مختلف
سب کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں۔ اگر تو کسی فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت موجود ہو، جو کہ یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، جیسے یاسرا اور واجدہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تو ایسے غیر صحیح فعل کو، ایسے معطل کو ہم مثال کہیں گے۔ یعنی یہ پہلی قسم ہو گئی معطل کی مثال، جس میں فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے۔ اس کے اوپر بھی ہمارا انشاءاللہ پورا ایک لیکچر ہوگا۔ دوسری صورت کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، وہ یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، جیسے بایا اور کاولا، یہ دو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ایسی صورت کو ہم اجوف کہتے ہیں۔ یعنی اجوف وہ غیر صحیح فعل ہوگا جس میں کسی فعل کے حرف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت واو یا موجود ہو۔ معطل کی تیسری قسم کو ہم ناقص کہتے ہیں۔ لام کلمہ کی جگہ اگر حرف علت ہو تو اسے ہم ناقص کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ناقص میں حرف علت یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہادایا اور دعوا، یہ دو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو معطل کی یہ تیسری کیٹیگری ناقص کہلاتی ہے۔ اور معطل کی چوتھی اور آخری کیٹیگری لفیف کہلاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف علت ہے۔ وہ حرف علت وا بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حرف علت دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور فاصلے پہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فا اور لام کلمہ بھی ہو سکتے ہیں حروف علت، اور عین اور لام کلمہ پہ بھی حروف علت ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہایا، راوایا اور واقعیا، یہ تین مثالیں۔ تو ایسی کیٹیگری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفیف۔ اب یہاں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ محموز کو کور کریں گے۔ اگلا لیکچر ہمارا مکمل مضاعف پر ہوگا، اور پھر 4 لیکچرز میں ہم معطل کو کور کریں گے۔ یعنی ایک لیکچر ہمارا مثال پر مشتمل ہوگا، ایک لیکچر اجوف پر، ایک ناقص پر، اور ایک انشاءاللہ لفیف پر۔ یہاں پہ ہم اپنی غیر صحیح افعال کی یہ جو سیریز ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو ٹوٹل 6 لیکچرز پر مشتمل یہ والا پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ غیر صحیح فعل کیا ہوتا ہے، غیر صحیح فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز یہ جانیں کہ ہمارے لیے غیر صحیح افعال کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ کسی فعل کے غیر صحیح ہونے کی صورت میں اس فعل کی گردان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں کہیں کم آپ کو نظر آئیں گی، کہیں بہت زیادہ نظر آئیں گی، لیکن جہاں بھی یہ تبدیلیاں ہوں گی کوئی نہ کوئی قاعدہ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، اس سیریز میں کیونکہ ابھی ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے ہیں، تو لہٰذا انہی کی تفصیل ہم لے کے چلیں گے۔ ثلاثی مزید فی ابواب جب ہم پڑھیں گے تو غیر صحیح افعال کی یہ جو ڈسکشن ہے، میں وہاں پہ ان ابواب کے لیے انشاءاللہ دوبارہ لے کے آؤں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہم نے دیکھا محموز۔ محموز ایسے غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس میں حروف علت میں سے کسی جگہ پہ حمزہ آپ کو نظر آئے۔ اب وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہوگا تو اسے ہم محموز الفا کہیں گے، جیسے آمرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ محموز العین کہیں گے اگر عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہوگا، جیسے سعالہ، اور اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو اسے ہم محموز اللام کہیں گے، جیسے کرا۔ اچھا، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں گردان میں غیر صحیح افعال میں، محموز کی صورت میں محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، محموز العین اور محموز اللام میں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس ٹاپک میں، یعنی اگلی 2-3 سلائیڈز میں جو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ محموز الفا کی ہوں گی، یعنی جس میں فا کلمہ کی جگہ حمزہ آئے گا۔ اچھا، محموز کی صورت میں تغیرات کیا رونما ہوں گے؟ تو اس کے لیے آپ صرف ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں، اس قاعدے کو ہم نام دیں گے تخفیف۔ تخفیف کسے کہتے ہیں؟
ہم تخفیف نام دیں گے اس چیز کو کہ اگر حمزہ کو یا تو ہم کہیں حذف کر دیں یا حمزہ کو حرف علت سے بدل دیں۔ حرف علت کیا ہے؟ واو اور یا۔ اگر حمزہ کو حرف علت سے بدل دیا جائے یا حذف کر دیا جائے، سرے سے نکال دیا جائے، تو اس قاعدے کو ہم نام دیں گے تخفیف۔ تو گویا جہاں بھی محموز کی صورت ہمیں نظر آئے گی، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ تخفیف کا قاعدہ لگ سکتا ہے تو لگا دیں گے، نہیں لگ سکتا تو آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جب بھی محموز کا ذکر آپ کے سامنے آئے تو تغیرات کیا ہوں گے، چینجز کیا ہوں گی؟ تخفیف۔ تخفیف جب بھی آپ کے سامنے آئے تو سمجھ لیں کہ یا تو ہم حمزہ کو حذف کریں گے کسی جگہ پہ یا پھر حمزہ کو حروف علت میں سے کسی سے بدلیں گے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صورت محموز میں یہ ہو سکتی ہے، اور محموز الفا جیسے میں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محموز الفا میں گردان میں کہیں پہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی اس طرح کہ ایک حمزہ یعنی پہلا حمزہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ اچھا، ایسی صورت عام طور پر واحد متکلم کے مضارع کے صیغے میں آتی ہے۔ وہ کیوں؟ یاد کریں، یفعلو کی گردان اگر آپ پڑھیں تو یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، پہلے ہی ایک حمزہ موجود ہے فا کلمہ سے پہلے، اور اگر فا کلمہ کی جگہ بھی حمزہ آ جائے تو دو حمزے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو گویا صورت ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ محموز الفا میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ بھی ایسے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ تو تخفیف کا قاعدہ یہاں پہ یہ لگے گا کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق لفظ سے تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے لازماً تبدیل کریں گے، گویا یہ والا جو قاعدہ ہے یہ مسٹ ہے، یہ تو ہم نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق لفظ سے بدلیں۔ اب یہ حرکت کے موافق لفظ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے آپ وہ دیکھیں اور پھر میں اس مثال پہ واپس آتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ زبر کی جو حرکت ہے اس کا موافق لفظ ہے الف، زیر کا موافق لفظ ہے یا، پیش کا موافق لفظ ہے واو۔ اگر میں کہوں کہ اس حرف کو پیش کے موافق حرف سے بدلیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ واو لگا دیں گے۔ اب واپس جائیں، مثال دیکھیں، اعمرو۔ اعمرو یہ جو مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو دو حمزے اکٹھے نظر آ رہے ہیں، پہلا حمزہ متحرک، دوسرا حمزہ ساکن۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے حمزہ کو ہٹا دیں، اس کی جگہ کیا کریں؟ ایک ایسا لفظ دیں جو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق ہو۔ اب پہلے حمزہ کی حرکت کیا ہے؟ زبر۔ زبر کا موافق لفظ کیا تھا؟ حرف کیا تھا؟ الف۔ تو الف سے بدل دیا آپ نے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ پہلے حمزہ پھر الف اور مورو۔ تو یہاں دو یعنی ایک الف اور حمزہ مل کے اصل میں پڑھے جائیں گے آمورو۔ تو آمورو کیا بن جائے گا؟ آمورو۔ اسی طرح آکولو کیا بن جائے گا؟ آکولو۔ تو یہ پہلی صورت آپ کے سامنے ہے کہ اگر محموز الفا میں دو حمزے اکٹھے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو ہم دوسرے حمزہ کو ہٹا کے اس کی جگہ پہلے حمزہ کی حرکت کا موافق حرف لے کے آئیں گے یا لفظ لے کے آئیں گے۔ تو اس کی مثال آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی صورت محموز کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے کوئی اور متحرک حرف آ جائے، یعنی دیکھیں پہلی صورت میں نے کیا بتائی تھی کہ دو حمزے اکٹھے ہوں، دوسرا حمزہ ساکن ہو، پہلا حمزہ متحرک ہو۔ اب یہ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری جگہ پر تو حمزہ ہو ساکن، لیکن پہلے حمزہ کی جگہ کوئی اور متحرک حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم یہ کریں گے، حمزہ کو اس کی
حرکت کے موافق لفظ سے تبدیل کر دیں گے، یعنی حمزہ کو اس حرف کی حرکت کے موافق لفظ سے تبدیل کر دیں گے۔ اب مثال دیکھیں، رأسن، آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے ساکن اور اس کے پیچھے متحرک حرف نظر آ رہا ہے را، تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، را کی حرکت کا موافق حرف لے کے دوسرے حمزہ کی جگہ ہم رکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا راسن۔ ذئبن، اب دیکھیں حمزہ ساکن نظر آ رہا ہے تو زال کے نیچے کیونکہ زیر ہے تو حمزہ کو ہم یا سے بدل دیں گے، یا زیر کا موافق حرف ہے تو یہ بن جائے گا زیبن۔ مؤمنن، اب حمزہ پیچھے میم کے اوپر پیش ہے تو لہٰذا حمزہ اب واو سے بدل جائے گا کیونکہ پیش کا موافق حرف کیا ہے، واو، تو مومنن، مؤمنن سے مومنن۔ اچھا، جو پہلی صورت میں نے آپ کو تبدیلی بتائی تھی اس کے اندر میں نے لفظ استعمال کیا تھا لازمن، اس کا مطلب وہ تو مسٹ ہے، لیکن یہاں پہ ایسی تبدیلی کر دینا جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ تو گویا آپ چاہیں تو مؤمنن پڑھتے رہیں، چاہے تو آپ مومنن پڑھ لیں، جائز ہے۔ آپ چاہیں تو ذئبن پڑھ لیں، چاہے تو ذیبن پڑھ لیں، پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ایسی تبدیلی کر دینا جائز ہے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ایسا کرنا لازم ہے۔ تو یہ دو صورتیں آپ کو نظر آ گئیں۔ اب میں گردان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں ماضی کی گردان اگر آمرا سے میں لوں تو آمرا کی گردان میں یہ دونوں صورتیں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پہلی صورت کیا تھی کہ دو حمزے اکٹھے، پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن، آپ کو 14 صیغوں میں ماضی میں کہیں بھی یہ صورت نظر نہیں آ رہی، گویا محموز میں فعل ماضی کی گردان میں تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ مضارع میں جاتے ہیں تو واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ واحد صیغہ ہے جہاں پہ آپ کو دو حمزے اکٹھے آتے نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آمرو سے کیا بنا دیں گے، آمرو۔ اچھا، آپ کو نظر بظاہر آ رہا ہوگا کہ جیسے یعمرو، یہ بھی کیا ہے کہ حمزہ ساکن ہے، پیچھے حرف ایک موجود ہے، تو ہم اسے یامرو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دوسری صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایسا کرنا جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو یامرو پڑھ لیں یا یعمرو پڑھ لیں، لیکن آمرو کو آمرو ہی پڑھیں گے، یہ لازمن ہے، یہ تبدیلی آپ کو کرنی ہے۔ تو گویا مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں محموز الفا کی صورت میں تبدیلی رونما ہوگی اور یہ ایک ہی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح مجہول اگر آپ دیکھیں یعمرو، اب یعمرو، اب اسی طرح یومرو بھی پڑھ لیں، جائز ہے، یہ دوسری صورت بن رہی ہے کہ حمزہ ساکن ہے، پیچھے یا کے اوپر پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو واو سے بدل دیں گے جو کہ پیش کا موافق حرف ہے، تو یو مارو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یو مارو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے دونوں، لیکن او مارو کو او مارو ہی آپ پڑھیں گے، یہ لازم ہے تبدیلی۔ تو آپ کو یہ سمجھ آئی کہ محموز الفا کی صورت میں ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، جبکہ مضارع معروف اور مضارع مجہول کی صورتوں میں آپ کو واحد متکلم میں یہ تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ تبدیلی ہے کیا، اس کو ہم نے نام دیا ہے تخفیف۔ تو اس سٹیج کے اوپر محموز کے حوالے سے اتنا جاننا آپ کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے مضاعف کے حوالے سے کہ مضاعف کی صورت میں تبدیلیاں کیا رونما ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔